سورۃ الحدید کی ابتدائی آیات۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ سبح للہ، اللہ کی پاکی بیان کی، ما فی السماوات والارض، ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کا راج ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام الحدید ہے۔ الحدید عربی زبان میں لوہے کو کہتے ہیں۔ لوہا جو ایک دھات کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں اس کو الحدید کہا جاتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے لوہے کے نازل کرنے کو بیان فرمایا، اور اس کی افادیت، اس کے مقاصد کو بیان فرمایا۔ اس مناسبت سے اس سورۃ مبارکہ کا نام ہی الحدید ہے، اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس سے پہلے سورۃ قاف سے لے کر سورۃ واقعہ تک تقریباً 7 صورتیں وہ سب مکی تھی۔ اب سورۃ الحدید اور اس کے بعد سورۃ مجادلہ اور پھر اس کے بعد سورۃ حشر، یہ مدنی صورتیں ہیں۔ مدنی صورتیں ہونے کا مطلب یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، اور یہ ان مدنی صورتوں میں سے۔ مدنی صورتوں کے اندر زیادہ تر مسائل، واقعات، احکامات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے انہی مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر اس سورۃ مبارکہ میں 3 چیزوں کا بیان ہے۔ ایک تو اس چیز کا بیان کہ پوری کائنات، ارض و سماء، اوپر نیچے سارے جہان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور ساری کائنات کا مالک بھی بلا شرکت غیر، وہ صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی بغیر کسی کی مدد اور نصرت کے، وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ایک تو یہ بات بیان ہوئی، اور دوسری جو بات اس میں بیان ہوئی وہ جہاد کی اہمیت
اور اس میں مال و جان سے اپنے آپ کو لگانا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت خرچ کرنا، اس کی اہمیت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اور تیسری اہم چیز جو اس صورت مبارکہ میں بیان ہوئی وہ دنیا کی بے ثباتی، کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ اصل نہیں ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ تین مضامین اس صورت مبارکہ میں خاص طور پہ بیان ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت مبارکہ کا آغاز سبح کے لفظ سے کیا ہے، اور ایسی 5 صورتیں ہیں، یہ ان میں سے پہلی صورت ہے جن کا آغاز سبح یا یسبح کے لفظ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک صورت حدید سبح کے لفظ سے شروع ہو رہی، اس کے بعد صورت حشر وہ بھی سبح کے لفظ سے شروع ہو رہی، اور اس کے بعد پھر صورت الصف ہے، وہ بھی سبح کے لفظ سے شروع ہو رہی، اور اس کے بعد 2 صورتیں ہیں، صورت الجمعہ اور صورت التغابن، یہ دونوں صورتیں یسبح کے لفظ سے شروع ہو رہی۔ سبح کا معنی اس نے پاکی بیان کی، ماضی کا صیغہ ہے، اور یسبح کا معنی وہ پاکی بیان کرتا ہے یا کرے گا، حال اور مستقبل کے معنی میں آتا ہے۔ تو گویا یہ لفظ بتاتے ہیں کہ ماضی میں بھی پاکی کس کی بیان ہوتی ہے؟ اللہ کی، حال میں بھی کس کی بیان ہو رہی ہے؟ اللہ کی، اور مستقبل میں بھی پاکی کس کی بیان ہوگی؟ اللہ رب العالمین۔ ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانے اللہ کی پاکی بیان کرنے کے زمانے۔ میرے عزیز دوستو، یہ صورتیں اتنی اہم ہیں، یہ روایات میں آتا ہے کہ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک سوتے نہیں تھے جب تک ان مسبحات کو پڑھ نہیں لیتے تھے۔ یہ سبح یسبح کے لفظ سے شروع ہونے والی 5 صورتیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں لیتے تھے تب تک آپ سویا نہیں کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ان صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو 1000 آیتوں کے برابر ہے، ایک آیت 1000 آیتوں کے برابر۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا کہ وہ آیت جو 1000 آیتوں کے برابر ہے وہ یہی سورۃ الحدید کی 3 آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ ایک آیت 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ایک دعا مانگا کرتے تھے جس میں اللہ کی تسبیح، پاکی، اپنی بخشش اور بہت ساری چیزیں اس میں مانگی جاتی۔ اس میں آپ اسی آیت کے الفاظ کو دہرایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے انت الاول لیس قبلک شیء، اللہ آپ ایسے پہلے ہیں کہ آپ سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر لیس بعدک شیء، اور آپ ایسے آخر ہیں کہ آپ کے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر لیس فوقک شیء، اور آپ ایسے ظاہر ہیں کہ آپ کے اوپر کچھ نہیں، وانت الباطن لیس دونک شیء، اور آپ ایسے باطن ہیں کہ آپ کے نیچے کچھ نہیں۔ یعنی اس طرح اللہ کی پاکی، نزہت، تعریف، حمد و ثنا کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہ میرے قرض کو ادا فرما دے۔ یہ دعا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے مانگا کر۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم صورتیں ہیں، ان کے مضامین کو ہم انشاءاللہ سنیں گے بھی، اور نیت یہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس کے مطابق اپنی زندگی بھی بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے سبح للہ، تسبیح بیان کی،
تسبیح کس چیز کا نام ہے؟ اس بات کو دل و دماغ میں بٹھانا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا کہ اللہ رب العالمین ہر عیب، نقص، کمی اور کجی سے پاک ہے۔ یہ دل دماغ میں بھی یہ بات بیٹھی۔ جس طرح انسانوں کے اندر بشری کمزوریاں، فطرتی تقاضے ہوتے ہیں، اللہ ایسی تمام کمزوریوں سے بھی پاک ہے۔ پاک ذات تو انبیاء علیہ السلام کی بھی پاک ہے۔ ہم تو اس کا معنی کرتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو اللہ پاک تو انبیاء علیہ السلام بھی پاک ہے۔ اللہ کے نیک بندے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اگرچہ معصوم نہیں، لیکن اب اللہ نے ان کے گناہ ایسے معاف کر دیے کہ اب تو وہ بھی پاک ہیں۔ فرشتے سارے کے سارے پاک ہیں۔ تو پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام مخلوقات اللہ کی محتاج ہیں، اور اللہ واحد ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ پاک ہونے کا مطلب یہ، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ انبیاء علیہ السلام پاک ہیں، لیکن فطرتی اور بشری کمزوریاں تو ان کے ساتھ بھی۔ نیند آ جاتی ہے، بخار آ جاتا ہے، بیماری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو بھوک لگ جاتی تھی، پیاس لگ جاتی تھی، وہ تھک جایا کرتے تھے۔ یہ کمزوریاں تو ہیں، یہ فطرتی کمزوریاں ہیں، بشری تقاضے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسی تمام کمزوریوں سے بھی پاک ہے۔ اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کو پیاس نہیں لگتی، وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں، وہ تھکن سے پاک ہے، وہ نیند سے پاک ہے، وہ اونگ سے پاک ہے۔ ایسی ذات جو ہر عیب، ہر کمی، کجی، نقص اور کمزوری سے بالکل پاک ہو، اس ذات کو کہا جاتا ہے سبحان۔ اللہ رب العالمین ہے سبحان، اس لیے ہم سب کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو اب جب سبحان اللہ کہا کریں تو دل دماغ میں یہ تصور آئے کہ اللہ ہر عیب، ہر کمی، ہر کجی، ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ اور الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ تمام خوبیاں، ساری صفات، ساری اچھائیاں اور سارے کے سارے محاسن جس ذات میں جمع ہیں، وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو مخلوق ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے۔ اب اس میں انسان بھی ہے، اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں جانور بھی ہیں، جاندار بھی ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے درخت اور پتھر بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے۔ سورۃ الاسراء میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ پرندوں کا چہچہانا اللہ کی تسبیح ہے، یہ انسانوں کا بولنا اللہ کی تسبیح ہے، یہ دریاؤں کی روانی یہ اللہ کی تسبیح ہے، ہواؤں کا چلنا یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ ساری کی ساری مخلوقات تسبیح کس کی بیان کرتی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب بھی ہے، وہ حکمتوں والا بھی ہے۔ اتنا غالب ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اپنی زبردستی سے لوگوں کو اپنی اطاعت پہ مجبور کر سکتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر اللہ پاک فیصلہ کر دے کہ کوئی بندہ بھی فجر کی نماز کے وقت سویا نہ ہو اور سر پہ کوئی چیز مسلط کر دے بھئی چلو نماز کے لیے، تو مسجدیں بھر جائیں گی کہ نہیں بھر جائیں گی؟ غالب ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے چھٹی دی ہے، بھی اپنی مرضی سے پڑھو۔ تم اپنی مرضی سے آ کے پڑھو گے تو میں تمہیں نواز دوں گا۔ جبر کوئی نہیں، حکم دے دیا، مجبور نہیں کیا، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔
فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اسی کا راج ہے آسمانوں پر بھی زمین پر بھی۔ لہو شروع میں لائے، ترکیب کے لحاظ سے یہ آخر میں آتا ہے، لیکن جب یہ ترکیب الٹ ہوتی ہے تو اس میں ایک معنی پیدا ہو جاتا ہے، وہ معنی ہے صرف کا۔ اگر یوں ہوتا کہ ملک السماوات والارض لہو، آسمان و زمین کا مالک وہ ہے، تو اس کا مطلب بنتا کہ وہ بھی ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن لہو کو شروع میں لا کے بتا دیا کہ آسمان و زمین کا مالک صرف وہ ہے، بلا شرکت غیر، اس میں کسی کی کوئی شرکت نہیں۔ اس لیے جب مالک وہی ہے تو زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں۔ انسانوں کو زندہ بھی کون کرتا ہے؟ اللہ ہی، اور موت بھی کون دیتا ہے؟ اگر ہم لوگ چاہیں اپنی مرضی سے پیدا ہونا تو بتاؤ اپنی مرضی سے کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہم اپنی مرضی سے مرنا چاہیں، اللہ ہمیں مارنا نہ چاہے، تو ہم اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتے۔ لیکن کیسا انسان ہے کہ آنا بھی کسی کی مرضی سے اور جانا بھی کسی کی مرضی سے، اور زندگی کہتا ہے میں اپنی مرضی سے گزاروں، میرا جسم میری مرضی۔ بس تو پیدا ہونے میں بھی اللہ کا محتاج ہے، تو مرنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے، تو پھر تو درمیانی عرصے میں بھی کس کا محتاج ہے؟ اللہ ہی کا محتاج۔ تیری کوئی مرضی نہیں، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، ہر چیز پہ قدرت بھی کس کی ہے؟ اللہ پاک۔ هو الاول والآخر، پہلا بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ یہ آیت مبارکہ بڑی عظیم آیت ہے، اس کی تفسیر میں بھی علماء کے کئی اقوال ہیں۔ میں صرف مشہور اور سادہ الفاظ میں ایک قول نقل کر دیتا ہوں۔ اول کا معنی سب سے پہلا، یعنی جب کچھ نہیں تھا تب بھی کون تھا؟ اللہ رب العالمین۔ اور آخر کا معنی سب سے آخر، یعنی ایک وقت آئے گا کہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ پھر بھی ہوگا، سب ختم ہو جائیں گے، اللہ پھر بھی ہوگا۔ لیکن اس پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جنت میں جا کے تو ہم بھی سب انشاءاللہ باقی رہیں گے، جنت میں تو کسی پہ فنا نہیں ہے، ہم بھی وہاں پہ باقی رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، تو پھر آخر کیسے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ ہم جنت میں جا کے باقی رہیں گے، لیکن پھر بھی اللہ چاہے تو ہمیں فنا کر سکتا ہے، ہم پھر بھی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جو کبھی فنا نہیں ہو سکتی، اس لیے آخر وہی ہے۔ تو اول بھی وہی اور آخر بھی وہی، اور ظاہر اتنا ہے کہ کائنات کے پتے پتے کی ایک ایک نوک سے اللہ کی جھلک نظر آتی۔ انسان غور کرے تو کائنات کی ہر چیز بتاتی کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور باطن ایسا ہے کہ آج تک اللہ کی حقیقت کو کوئی پا نہیں سکا، آج تک اللہ کی حقیقت کو کوئی پا نہیں سکا۔ وہ کسی نے کہا نا چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ ہر کائنات کی ہر چیز میں بھی نظر آتا ہے تو کون؟ اللہ رب العالمین۔ اور اگر حقیقت دیکھی جائے بھئی اللہ کیا ہے، کیسا ہے، اس کی حقیقت کیسی ہے، تو اس کو آج تک کوئی پا نہیں سکا۔ اس لحاظ سے ظاہر بھی اللہ ہے اور باطن بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، فرمایا وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کی قدرت کی صفات سے اس صورت کا آغاز ہوا، آگے بہت ساری احکامات اور ایسے ہی اللہ کی قدرت کے دلائل آئیں گے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم باقية كباقية الولي